حضرت علامہ مفتی سیف الرحمان صاحب ہزاروی ہیں اور اس کے جنرل سیکرٹری مولانا ساجد الہاشمی ہیں اور اس کا دفتر 6869 ساؤتھ فیلڈ اسکوائر بریڈ فورڈ 8 ہے اور اس کے بارے میں معلومات بریڈ فورڈ سے 732958 سے رابطہ قائم کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں. اب آپ درس قرآن سماعت فرمائیے. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید دوسرا پارہ سورہ بقرہ اس کے 25ویں رکوع کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سابقہ آیات کی طرح یہ آیہ مبارکہ بھی حج کے بعض ضروری مسائل پر مشتمل ہے. آپ درس قرآن کے اصول کے مطابق سب سے پہلے بعض کلمات کی لفظی وضاحت اللغوی تشریح سماعت فرما لیں تاکہ بعد میں تفسیر اور ترجمہ کے سمجھنے میں کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات. آج کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا اور اس کا شرعی مفہوم اور اصطلاحی معنی ہے کہ خاص وقت میں خاص جگہ کا خاص افعال ادا کرتے ہوئے ارادہ کرنا. اشہر معلومات، اشہر جمع ہے شہر کی، جس کے معنی شہر کے معنی مہینہ، اشہر کے معنی مہینے، معلومات جانے ہوئے. اب آیت کے اس فکرے کا بظاہر معنی یہ ہے کہ حج معلوم مہینے ہیں. مہینہ زمانے کو کہتے ہیں تو حج مہینے نہیں بلکہ حج تو مہینوں میں چند افعال کے ادا کرنے کا نام ہے. اس واسطے ائمہ تفسیر نے اس آیہ مبارکہ کی اس فکرے کی اس طرح تصحیح اور اس طرح تقدیر بیان فرمائی کہ الحج اشہر معلومات، یعنی وقت الحج اشہر معلومات. آج کا وقت کئی مشہور مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، فرض فرض اسلامی احکام میں سے ایک بنیادی اور ضروری حکم ہے اور لغت کے اعتبار سے فرض کے معنی کسی چیز کا لازم ہونا یا اپنے اوپر لازم کرنا، ضروری قرار دینا. فلا رفث، رفث کے بارے میں عربی ائمہ عربیت میں سے ایک بہت بڑے امام زجاج اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الرفث کلمۃ جامعۃ لکل ما یرید الرجل من امرأتہ، یعنی میاں بیوی کا خصوصی اوقات میں باہمی جو تعلقات ہوتے ہیں اس سلسلے میں جتنے بھی مراتب ہیں ان سب پر یہ لفظ حاوی اور شامل ہے. ولا فسوق، فسوق فسق اور فسوق کے معنی ہیں نگل جانا. اصطلاح میں فاسق اسے کہتی ہیں
جو کبیرہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود سے رکھی ہوئی حدود سے نکل جائے. ولا جدال فی الحج، جدال جدل اور جدال کی معنی ہے بغیر کسی غرض کے جھگڑا کرنا. وما تفعلوا من خیر، تفعلوا فعل سے بنا ہے، فعل اور عمل دونوں کے معنی کام ہیں، لیکن عمل اس کام کو کہتی ہے جو آدمی اپنے اختیار سے کرے، اور فعل اس کام کو کہتی ہیں جو عام طور پر ہو، چاہے اس میں اختیار ہو یا نہ ہو. وما تفعلوا من خیر کے معنی ہے تم جو نیکی جو بلائی کرو گے، یعنی اگر تم بے اختیار بھی تم سے کوئی نیکی بلائی ہو تو اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ہے. یعلم اللہ، علم کے معنی جاننا. وتزودوا، یہ لفظ زاد سے نکلا ہے، زاد کے معنی سفر خرچہ توشہ. التقویٰ کے معنی پرہیزگاری ڈرنا. یا اولی الالباب، الباب جمع ہے لب کی، لب کہتے ہیں عربی میں خالص اور سلیم عقل کو. واتقون یا اولی الالباب کے معنی ہیں مجھ سے ہی ڈرو اے خالص عقل رکھنے والوں. اب پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مشہور مہینے ہیں، حج کے کئی مشہور مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پھر جس نے ان مہینوں میں حج کا احرام باندھا، فلا رفث، تو اسے جائز نہیں کوئی بے حیائی کی بات، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے دنوں میں جھگڑا کرنا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور لوگوں تم جو بلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وتزودوا، اور ذات راہ لیا کرو، سفر کا خرچہ لیا کرو. فإن خیر الزاد التقویٰ، سب سے بہتر ذات راہ، سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ہی ڈرو اے عقل مندو، اے عقل رکھنے والوں. پچھلی آیات کی طرح اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے، رب العزت نے، مالک الملک نے چند ضروری حج کے متعلق مسائل بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے پچھلی آیتوں میں ذکر تھا کہ حج تم پر ضروری ہے. یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ حج کن دنوں میں کرنا ضروری ہے، اور حج کا تعلق ہے زمانے سے ہے یا زمانے سے نہیں. تو اس کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا حج کے کئی مشہور مہینے ہیں، جو کہ 2 مہینے 10 دن، یعنی یکم شوال سے لے کے 10 ذو الحجہ تک یہ ایام حج کہلاتی ہیں. ان دنوں میں آدمی حج کا احرام باندھے اور حج کے بعض احکام اگر ادا کرے تو وہ صحیح ہیں. ان سے پہلے اگر کرے احرام باندھے تو بزرگان دین نے فرمایا وہ کسی حد تک جائز ہوگا، لیکن اس میں قرات ہوگی. حج کے 3 ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن حج کا احرام ہے. احرام کہتے ہیں حج کی نیت کرنے کو، جو عربی میں اس طرح کی جاتی ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ومن حبیبک ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اسے میرے لیے آسان بھی فرما اور اس سے مجھ سے قبول بھی فرما، جس طرح تو نے جناب ابراہیم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے قبول فرمایا. تو یہ حج کی نیت ہے. تو حج کے دن دوسرا رکن حج کا وقوف عرفات ہے، عرفات میں جا کے ٹھہرنا. اور تیسرا رکن حج کا ہے طواف زیارت. اس کے علاوہ باقی جتنے کام ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتی ہیں، اور کچھ کام حج کے دوران کرنے منع ہیں. اللہ کریم نے حج کے مہینے ذکر فرمانے کے بعد حج کی نیت کا ذکر فرمایا کہ لوگوں جو حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے. ہر عبادت کے لیے کسی حد تک نیت ضروری ہوتی ہے. سرور کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال کا ثواب یہ نیتوں پر، ارادوں پر موقوف ہے.
ارادہ کرے تو اللہ کریم اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو آدمی حج کے دنوں میں حج کیا احرام باندھے تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، محفوظ رکھے، اپنا تحفظ کرے۔ ایک تو کوئی بے حیائی کی بات زبان سے نہ کہے، ویسے ہی اپنی زبان کو پاک صاف رکھنا۔ جو آدمی خاص کر قرآن مجید پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اور وعد و وظائف کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو لغو کلمات سے، بےہودہ باتوں سے، گالی گلوچ سے، فسق و فجور کے کلمات سے اور بے جا کلمات سے اپنی زبان کو روکے رکھے۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اوقات اپنی زبان کو ہاتھ میں، زبان کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ لیتے اور فرماتے کہ یہ سارا قصور تیرا ہے، تیری وجہ سے آدمی مومن بھی بنتا ہے اور آدمی کافر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے، جو ہی دن چڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو یہ جتنے اعضاء ہیں انسانی جسم کے، یہ زبان کے آگے گویا ہاتھ جوڑتی ہیں، اس کی منت سماجت کرتی ہیں کہ دیکھ تو دن بھر ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہماری عزت ہوگی، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہماری توقیر ہوگی، اور اگر تو بگڑ گئی تو بگڑے گی تو لیکن ہماری شامت آ جائے گی۔ یہی ہوتا ہے بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے شب و روز اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اللہ اللہ تو زبان سے ہوتا ہے، لیکن لوگ آ کے ان کے اعضاء کی، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، گھٹنوں کو چومتے ہیں، پاؤں کو چومتے ہیں۔ ذکر زبان نے کیا لیکن تمام اعضاء کی اس طرح عزت افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اسی زبان سے کسی کو گالی دے، برا کلمہ کہے، تو گالی تو زبان نے دی، لیکن دوسرے کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کے ڈنڈا مارا، اس کی ٹانگ لات توڑ دی، ٹانگ توڑ دی، ہاتھ توڑ دیا، تو قصور زبان کا تھا لیکن باقی اعمال، باقی اعضاء کی شامت آ گئی۔ اس واسطے زبان کا ٹھیک رکھنا یہ گویا مومن اور مسلمان کے لیے ایک بنیادی اور پہلا فرض ہے۔ اسی واسطے حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو نزہوا افواہکم، اپنے منہوں کو صاف رکھا کرو، کیونکہ یہ جس راستے سے بادشاہ گزرے اس راستے کو، اس سڑک کو، اس روڈ کو صاف رکھا جاتا ہے۔ فرمایا تم اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے قرآن مجید اللہ کا کلام پڑھتے ہو، لہذا اپنے منہ کو صاف رکھو۔ ایک کسی بزرگ سے کسی شخص نے یہ دریافت کیا کہ اللہ کریم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا دیتا ہے، لیکن غذا کا جو عام معتاد راستہ ہے وہ منہ ہے، منہ کی بجائے بچے کے پیٹ میں ناف کے ذریعے، ناف کے راستے سے پیٹ میں کیا ہے غذا پہنچتی ہے، منہ کے ذریعے کیوں نہیں پہنچائی جاتی؟ تو اس بزرگ نے بڑے باریک بھی انداز سے جواب دیا، فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ ماں کا جو خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اللہ بچے کو غذا تو دیتا ہے لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا منہ ناپاک ہو، جیسے اس کے منہ کو اس نے صاف رکھا ہے۔ تو جب اللہ کریم اس حد تک بندے کیا تحفظ فرماتا ہے تو بندے کو بھی چاہیے نہ کہ بک بکا نہ کرے، اس قسم کی باتیں نہ کرے جو اس کی شایان شان نہیں۔ اس واسطے فرمایا کوئی فوش کلمہ اور بے حیائی کی بات اپنی زبان سے نہ نکالے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا ولا فسوق، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ ائمہ تفسیر لکھتی ہیں کہ اس سے مراد تمام گناہ ہیں، چھوٹے بڑے گناہ، کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے، ہو سکتا ہے وہ انسان کی سزا کا موجب بن جائے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں جھگڑا نہ کرے۔ یہ کیوں الگ فرمایا؟ حالانکہ فسوق میں یہ آ جاتا ہے، جھگڑا کرنا بھی فسق میں شامل ہے، اس کو الگ خصوصیت سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عموماً حاجی صاحبان جو ہے نا دوران حج جھگڑتے ہیں، میں نے خود دیکھا، ایک دوسرے سے گزرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے جھگڑتے ہیں، دوسرے لوگوں سے جھگڑتے ہیں، اور جھگڑا کرنے میں بڑی تیز رفتاری اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہاں اس پاک سرزمین میں یہ اپنے آپ کو اس قسم کے
اس قسم کے ناجائز کام سے، اس قسم کے ناروا کام سے اپنے آپ کو بچائے، نہ اپنے ساتھیوں سے الجھے، نہ دوسروں سے الجھے، کسی سے جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے پر آمادہ بھی ہو تو اسے کہے بھائی میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آیا، میں جھگڑے کرنے کے لیے نہیں آیا، اس واسطے تو مجھ سے نہ الجھ، میں تجھ سے الجھنا نہیں چاہتا۔ اس بات نے فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اور پھر اس کے بعد جو بنیادی نقطہ تھا اللہ کریم نے وہ یہ ارشاد فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ لوگوں تم جو بھی بھلائی اور خیر کا کام کرتے ہو یا کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ جاننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم تمہارے اعمال سے، تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ آگاہ ہے، لہذا جس طرح تمہاری نیت، تمہارا ارادہ ہوا اس کے مطابق اللہ کریم تمہیں جزا اور صلہ اور انعام عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم دینے میں بہت بڑا فیاض ہے۔ حدیث میں آتا ہے سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا بہت زیادہ سخی تھے، اس حد تک آپ سخی تھے کہ ایک دفعہ ایک مسلمان خاتون اور ایک یہودیہ عورت کے درمیان سخاوت کے موضوع پر جھگڑا ہو۔ یہودیہ کہتی موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے، اور مسلمان خاتون کہتی تھی ارے میرے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نبی اور کلیم ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے، لیکن میرے آقا امام الانبیاء ہیں وہ سب سے سخاوت میں بڑے ہوئے، ان کے مقابلے میں کوئی سخی نہیں۔ یہ جھگڑا طول پکڑ گیا تو آخر مسلمان خاتون نے سے کہا چلو امتحان کر لیتے، دیکھ لیتی ہے کون زیادہ سخی۔ تو اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی بھیجا کہ جا کے اللہ کے حبیب سے جا کے میری طرف سے سلام کے بعد یہ کہہ دینا کہ فلاں عورت نے آپ سے آپ کی چادر مانگی ہے۔ اس نے اتفاق سے جب وہ آدمی جا کے پیغام لے کے گیا تو حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت تھی ایک چادر، قبضہ میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، انچھنا آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکم بر سیر نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، 2 مہینے یوں ہی گزارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی پاکیزہ زندگی، طیب طاہر زندگی، اسی واسطے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد نبی پاک کے جسم عطر کے قریب آئے اور آ کے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا طبت حیم و میتا، اللہ کے حبیب آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی پاکیزہ، آپ کی طہارت اور حفاظت اور آپ کی لطافت میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ تو اس وقت حضور کے پاس ایک ہی چادر تھی جو جس سے آپ نے جس کا تہمت باندھ رکھا تھا اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ وہ تو حضور جب وہ پیغام پہنچا نبی پاک نے وہ ایک ہی چادر اتار کے دوسری پھٹی پرانی چادر وہ اپنی کمر سے باندھ کے بیٹھ گئے، اور وہ چادر سخاوت کے طور پر اس عورت کے عرض کرنے پر اس کے پاس دی۔ جو ہی جب یہ چادر پہنچی اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کو عموماً اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تم سخاوت کیا کرو، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی اس حد تک سخاوت تھی، آپ بہتے دریا اور سمندر کی طرح سخی تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے نبی وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَسْطِ، سخاوت کیا کرے لیکن اتنا ہاتھ تو نہ کھولے نا کہ ایک ہی کپڑا ہو تو وہ بھی آپ عطا کر دیتے، اتنی سخاوت تو نہ، اتنی سخاوت سے اپنے آپ کا تحفظ کریں تاکہ یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ اس طرح نہ کریں کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ وہ شاعر نے وضع کی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ تو نبی پاک
حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ آپ فیاض و سخی تھے، بالخصوص خصوصاً رمضان المبارک میں تو آپ اتنے سخی ہوتے، اس طرح سخی ہوتے گویا آپ چلتی ہوئی ہوا کی طرح سخی ہو جاتے، جس طرح رواں دواں ہوا سخی ہوتی ہے اس طرح نبی پاک کی سخاوت کا حال ہوتا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے بندو تم جو بھی بھلائی نیکی کار خیر کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اس کا اللہ کو علم نہیں، اللہ تمہارے ہر عمل سے وہ واقف ہے، آگاہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانتیں جانتا ہے، جو دلوں کے پوشیدہ سینوں میں چھپے ہوئے راز جانتا ہے، لہذا اللہ کریم تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، لہذا اس کے تمہارے ارادے اور نیت کے مطابق تمہاری محنت مشقت کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کے ثواب دے گا۔ اللہ کی گرامی میں نے کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔